هو الحی القیوم. یہ خاص اللہ کی صفت ہے. یہ صرف توحید اور اللہ کی وحدانیت کے اظہار کے لیے ہوگا. وہ الحی زندہ ہے. زندہ تو آپ کو کئی لوگ ملیں گے. یہ کائنات زندہ ہے. وہ زندہ ہے اور صرف زندہ نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے. حی زندہ تو بہت سارے ہیں، مگر قیوم صرف خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم تھا، ہے اور رہے گا. وہ فقط ایک ہے اور اس ایک کا نام اللہ ہے. ہوا ضمیر غائب ہے. یہاں ہوا بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے ادراک سے، تمہاری عقل سے، تمہارے علم سے پوشیدہ ہے. تم چاہ کے بھی اپنی عقل سے، اپنی ادراک اور علم سے، کسی عام بندے کی رہنمائی سے اسے نہیں پا سکتے. وہ ہوگا ہے. تمہاری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہارے کان اس کو سن نہیں سکتی. وہ ہر طرح سے غیب ہے. یؤمنون بالغیب. عقیدہ توحید یہ ہے کہ بنا عقل کے ادراک کے رب کی ذات وہ ہے جو عقلوں میں نہیں آ سکتی. رب کی ذات وہ ہے جو تیرے علم کے احاطے میں نہیں آ سکتی. رب کی ذات وہ ہے جو تیری کوششوں سے معلوم نہیں ہو سکتی. رب اور اللہ کے بارے میں جب بھی سوچنا، وہ ہے، تیری دسترس سے باہر ہے. تو جب بھی اسے مانے گا ایمان بالغیب پہ مانے گا. تیری کاغذ سے باہر ہے. وہ جب بھی ملے گا وہ واسطے رسالت اور نبی کے در سے ملے گا. اس ذات کے بارے میں علم، اس ذات کی رضا، حتیٰ کہ عقیدہ توحید جسے بھی ملے گا فقط اللہ کہہ لینے سے کوئی موحد نہیں بنتا. زبان مصطفیٰ سے رب کو مان لینے کا نام عقیدہ توحید. ہوا غائب کا بتا دیا، وہ غائب ہے. وہ کل کائنات کے لیے ہوا ہے. حاضر نبی بشر تمہارے درمیان موجود ہے. تم حاضر تک جاؤ، وہ تمہیں ہوا سے ملا دے گا. هو الحی القیوم. وہ ہے، زندہ بھی ہے اور جاوید، ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. باقی اللہ نے زندگیاں عطا فرمائی. ایک ہے حی. ہم میں سے ہر کوئی اپنے دائرے میں حی ہے. حی کہتے ہیں زندہ کو، جو چلے پھرے کھائے پیے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ زندہ ہے. حی الحی میں فرق ہے. حی وہ ہے جس کو کسی نے حیات دی ہو، جس کو حیات تحفے میں ملی ہو. الحی وہ ہے جو اپنی حیات کا خود مالک ہے. ہم وہ ہیں، ہم نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، پھر رب نے ہمیں کچھ قابل ذکر شے بنایا. قرآن کہتا ہے تم تھے نہیں، جب تھے تو شے مذکور نہ تھی. تم اس قابل نہ تھے کہ تمہارا تعارف کرایا جائے. پھر تمہیں ایک پانی قطرہ بنایا. پھر اس زندہ نے تمہیں اتنا خوبصورت جسم اور مقام عطا فرمایا کہ پھر فرشتے کو سجدہ کرنا پڑا. وہ زندہ ہے، انسان زندہ ہے. وہ حی بھی ہے اور محی بھی ہے. محی کہتے ہیں زندگی دینے والا. ایک اللہ حی ہے اور پھر وہ خود محی ہے. اللہ زندہ بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. مگر یاد رہے، کبھی اللہ کی زندہ ہونے کو
اپنے زندہ ہونے سے نہ سمجھیں، یہ عقل کی شرارت ہے، یہ نفس کی شرارت ہے کہ رب کی حیات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے زندہ ہونے کو سمجھنے کے لیے کبھی عقل سے پوچھنا نہیں ہے، کبھی علم کی سطروں میں رب کے حیات زندگی کو دیکھنا نہیں ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جس کی زندگی عقلوں سے ماورا ہے، وہ ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا، اس بارے میں زیادہ سوچنا نہیں۔ نبی صادق نے جو خبر دے دی وہ ایسا، ہمارا جو علم ہے، جو ہماری ریسرچ ہے کہ جو شے زندہ ہے اس نے مرنا ہے، جو شے زندہ ہے اسے بقا نہیں، اسے فنا ہے۔ جو زندہ ہے وہ ایک دن اسے موت آئے گی۔ خلق الموت والحیات، حیات بھی اس نے پیدا فرمائی اور موت بھی اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ایک بار اس نے جس کو زندگی دے دی، چاہے تو 100 سال عمر دے، چاہے تو 1000 سال عمر دے، چاہے تو فرشتوں کی طرح لاکھوں سال عمر دے، وہ زندگی دے سکتا ہے تو پھر وہ فنا بھی کر سکتا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی، لمیٹڈ زندگی، گنی ہوئی زندگی، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 800 سال، بس ایک دن اسے موت آنی ہے۔ رب وہ زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں ہے، اور انسان وہ زندہ ہے جس کے لیے رب نے موت بنائی ہے۔ یہ موت ہر انسان کو آئے گی، چاہے وہ گناہگار ہے، چاہے وہ خطا کار ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان اور مومن ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہے یا نبی کا صحابی ہے، حتیٰ کہ عقیدہ کلیئر صاف ستھرا رکھیں کہ رب نے موت نبیوں کے لیے بھی بنائی ہے۔ ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کے پاس موت نہیں آتی، نبی کے لیے اللہ نے موت نہیں بنائی، یہ عقیدہ صرف اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی، باقی کو جب رب چاہے گا اس کے پاس موت بھیج دے گا۔ مگر فرق یہ ہے کہ نہ تو انبیاء کو اللہ کی طرح زندہ مانا جائے اور نہیں انبیاء کو عام لوگوں کی طرح مرا ہوا مانا جائے۔ اگر یہ عقیدہ توحید ہے کہ نبی کو اللہ جیسا زندہ نہ سمجھو، اللہ خود زندہ ہے، نبیوں کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے، مگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بھی جا کے کفر کو جا ٹچ کرتا ہے کہ جس طرح عام بندہ مر کھپ جاتا ہے، رب کا نبی بھی اسی طرح مر جاتا ہے۔ موت نبی کو آئے گی مگر عام بندے کی طرح نبی مٹتا مرتا نہیں ہے، بلکہ نبی مر کے بھی ایسی زندگی کا مالک ہے جس کو رب نے بے پناہ عزت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی موت کا ذکر فرمایا، انبیاء کے لیے بھی فرمایا۔ جب عام لوگوں کے لیے موت کا ذکر تھا تو قرآن یہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں خود ڈھونڈ لے گی، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں دبوچ لے گی۔ عام بندے کے لیے یہ ہے، اور جب انبیاء کے لیے موت کی بات کی تو پتہ ہے رب نے کتنے پیارے لفظ استعمال فرمائے، فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، جب موت غلاموں کی طرح یعقوب کے پاس حاضر ہو گئی، جب آپ کی اور میری بات تھی، فرمایا موت پکڑنے کے لیے آ رہی ہے تمہیں، موت بیچنے کے لیے آ رہی ہے تمہیں۔ اور جب بات نبیوں کی تھی، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا چاہے یعقوب علیہ السلام کی ہو، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت نبیوں کے پاس حاضر ہوئی، حاضر مالک نہیں ہوا کرتا، حاضر غلام اور نوکر ہوا کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ تمہیں دبوچنے آتا ہے،
فرشتے جب نبیوں کے پاس آئے، وہ جبرائیل ہو یا موت کا فرشتہ عزرائیل ہو، اسے بنا اجازت اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے پہلے غلامانہ سلام پیش کرے گا، پھر اجازت چاہے گا، پھر آ کے اپنے مدعا اور سوال پیش کرے گا۔ یہ تو نبی کی موت ہے۔ موت شہید کو بھی آتی ہے، شہید کی بھی گردن کٹتی ہے، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، مگر شہید کو جو موت آتی ہے اس کے بارے میں رب نے فیصلہ فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تمہارے ماں باپ فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، تم نے انہیں مرا ہوا کہا، تم نے انہیں مٹا ہوا کہا، مرضی تمہاری، کہتے رہو، مگر جس بندے نے رب کے راستے میں جان دے دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لفظ موت بھی ہے کہ جن کو رب کے راستے میں موت آ جائے انہیں مرا ہوا کہنے کی اجازت نہیں۔ کیا فلسفہ ہے! فی سبیل اللہ اموات، پہلے لفظ موت استعمال کیا، پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتل کا لفظ استعمال کیا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور بات ہے، مٹ کے مر جانا اور بات ہے۔ گردنیں کٹ جائے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سینے میں گولیاں اتر جائے، رب فرما رہا ہے، پہلے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، آنکھوں سے دیکھو گے کہ گردن کٹ گئی ہے، آنکھوں سے دیکھو گے کہ دل سینے سے باہر آ گیا ہے، مگر مرا ہوا کہنے کی اجازت نہیں۔ مولا کیوں نہیں؟ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، رب نے فرمایا سوادے پہنچ دی گل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، رب فرما رہے وہ زندہ ہے۔ اے اللہ میں آپ ڈٹھے ٹکڑے ٹکڑے تھی گیا، آنکھ اور عقل کہتی ہے بارود میں جل گیا، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رب نے فرمایا بل، ٹھیک ہے، تجھ نے آنکھ نے دیکھ لیا، تیری عقل کہہ رہی ہے، روح نکل گئی، جسم ٹکڑے ٹکڑے کہہ رہا ہے، ایک تیری آنکھ، ایک تیری عقل، ایک تیرا تجربہ، دوسری طرف اللہ۔ بتا عقل کی مانے گا کہ اللہ کی مانے گا؟ بتا آنکھ کی مانے گا کہ قرآن کی مانے گا؟ اگر کہہ دیا عقل کی مانے گا کہ جا کافر ہو گیا ہے تو، اگر کہہ دے گا آنکھ پہ بھروسہ ہے کافر ہو گیا ہے، اگر ایمان بچانا ہے تو گوشت کے لوتھڑوں کو زندہ ماننا پڑے گا۔ عقل کہے گی کیویں؟ چپ کر، تیرا کام نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں عقل کا کام نہیں ہوتا۔ یؤمنون بالغیب، ایمان نامی بلائنڈ فیتھ کا، ایمان نامی آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام ہے۔ جیسے بنا دیکھے رب کی ذات کو زندہ مانا، بنا چھوئے اسے مالک مانا، بنا سنے اسے قادر مانا کا، بالکل اسی طرح رب کا جب بھی حکم آئے عقل سے نہیں پوچھنا، جب بھی پوچھنا ہے نبی سے پوچھنا، جب بھی پوچھنا ہے نبی سے پوچھنا ہے۔ قرآن نے موت کے بارے میں 14 مختلف مقامات پر مختلف انداز میں موت کو بیان کیا، یہ تو کئی بار ذکر ہے، مگر اس تناظر میں کہ عام بشر کی موت اور ہے، پھر عام بشر میں کافر کا مرنا اور ہے، مومن کا مرنا اور ہے، جو اپنے لیے جیتا ہے اس کا مرنا اور ہے، جو رب کے لیے جیتا ہے پھر اس کا مرنا اور ہے، جو رب کی خاطر گردن کٹوا دے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ قرآن اس کی حیات کا بھی محافظ ہے اور اس کے نام کا بھی محافظ ہے۔